اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين خالق کائنات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک پاک پروردگار کی جملہ حمد و تعریف ہدیہ درود و سلام بدرگاہ خیر الانام سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سرور خوبہ شہنشاہ حسینہ امام الانبیاء شافع روز جزا محبوب رب اکبر ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حسین محجبین دل نشین بارگاہ مقدس میں جمعۃ المبارک کے پاکیزہ لمحات کی حاضری اللہ کریم ہم سب کے لیے پاکیزگی کا سبب بنائے روح و دل کو اللہ کریم ایمان و عرفان کی چاشنی سے معطر فرما کر پاک پروردگار سبحانہ و تعالی ہمیں حق گوئی کی اور حق سچ کہنے اور سننے کی اور سب کو اس کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے برادران اسلام سیرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک عظیم و شان درکشندہ تاریخ انسانیت کا وہ سنہرا باب ہے اس کے نام کی نسبت میں ہستی میں جب تک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جاری و ساری رہے گا آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانیوں اور محبتوں کو بھی ہمیشہ سلامی پیش کی جاتی رہے گی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی آزمائش و امتحان کے ہر وادی کو خندہ پیشانی سے ہر بار جب کامل صدق و یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں تو مالک کائنات کی طرف سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بلندی درجات کا مزید اعلان ہوتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر وطن کی آزمائش آئی گھر چھوڑنے کی آزمائش آئی گھر چھوڑ دیا وطن قربان کر دیا جان کی باری آئی وہ بھی قربان کر دی یعنی ٹھکائی نمرودی میں آپ نے کامل اس کو صدق و صفا کے ساتھ اللہ کے حضور جان پیش کر دیجئے تو وہ کہنے والے نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی ابراہیم فرمانے لگے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا میرے مالک یہ تو ہم نے تو پیش کر دی اب آگے مالک کی مرضی ہے بچانا چاہے تو ٹھکائی نمرود سے خلیل اللہ کو بچا لیتا ہے اور چھری کے بعد پلے سے ذبیح اللہ کو بچا لیتا ہے برادران اسلام امام الانبیاء احمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر اب یہ 5واں امتحان تھا پہلا امتحان گھر چھوڑا وطن قربان کیا جان قربان کی چوتھا امتحان مال سب کچھ وار دیا اس کے نام پر 5ویں شے تھی اولاد حکم آیا ابراہیم خلیل اللہ بے آب ہو گیا وادی میں اس بچے کو چھوڑ کے آؤ جس کو بڑی صدق اور تمناؤں کے ساتھ بڑی چاہتوں اور محبتوں کے ساتھ
खलवतों में, शब बेदारियों में, उठ उठ कर सजदा रेज़ियों में हमारी बारगाह से आपने तलब फरमाया। दुआ थी ना, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, दुआ करना अंबिया की मुक़द्दस सुन्नत। और यही तरीका उम्मत मुस्तफ़ा के लिए सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह के अंबिया हमेशा अल्लाह से दुआ वाला सिलसिला रखा करते थे। मेरे पाक नबी ने फरमाया दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। और एक हदीस के अल्फाज ये है, सोने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ मुकुल इबादत, इबादतों का मगज और निचोड़ ये दुआ है। इबादत करके दुआ मांगना, मालिक फिर उस पर जो अजर देता है, राजी भी बड़ा होता है, इनाम भी बड़ा देता है। खालिक लफ़ज़ ने इब्राहिम खलीलुल्लाह की इस आज़माइश में उन दुआओं का जिक्र सूरह इब्राहिम के अंदर फरमाया जो आपने अपने प्यारे परवरदिगार की बारगाह में खुलूस से दिल से मांगी थी। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ पालने वाले, मैंने ठहरा दिया अपनी ज़ुर्रियत को वादिन गैर ज़ी ज़र, एक ऐसे मकाम पर जो वादी गैर ज़ी ज़र में, जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती, सब्ज़ा नहीं उगता, बज़ाहिर कोई हरियाली नहीं। ऐ पाक परवरदिगार, लेकिन एक हरियाली ज़रूर है, इंदा बैतिकल मुहर्रम, यहाँ जो भी मुर्दा रूह आएगा क़यामत तक, अगर सिर्फ को सफा के साथ आए, इखलास लेकर आए, मैं उसकी रूह को ऐसी हरियाली अता फरमा दूंगा कि मुर्दा दिलों को काबतुल्लाह की एक ज़ियारत जिंदा दिल बना देगा। फरमाया शर्त ये है इखलास के साथ आए, सिर्फ को सफा के साथ आए, सीना साफ करके आए, बुग़्ज़ हसद अदावत और कीना की चादरें पहन के आए। ये तो कफनुमा चादरें तो सिर्फ इहराम की बांध के आए, मेरे प्यारों के लिबास में अपने आप को मलबूस करके आए, फिर देखे काबतुल्लाह उसको कितना फैज़ देता है, और काबे पे तजल्ली डालने वाला अर्श बरी का मालिक उसको कितना फैज़ देता है। अल्लाह रब्बुल जलाल के सच्चे हबीब मेरे मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की अज़मत और शान बयान करते इरशाद फरमाया, फरमाया लोगों, काबतुल्लाह वो मुक़द्दस मकाम है जिसको अल्लाह करीम ने फरमाया अमन का घर, अमन का घर काबतुल्लाह, रहमतों का मस्कन काबतुल्लाह, बरकतों का मरकज़ काबतुल्लाह। मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया काबतुल्लाह की तरफ पाँव ना फैलाए जाए। ये आदाब में से मैंने बंदे आदत कारी साहब सोचते देखे बंदे लत्ता करके काबे बैठे होंगे, एक गल दलील नहीं बनती शरीयत दी, जदों पाक नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा छोड़िया कि जनाब काबे की तरफ पाँव फैलाना बेअदबी है, उससे कोई बंदा फैला के बैठे तो वो हुज्जत नहीं, सारे वास्ते सोने नबी का फरमान हुज्जत है। पाक नबी मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काबतुल्लाह की तरफ थूक ना फेंके, यानी जब थूकना जरूरी भी हो, तभी मजबूरी भी हो, काबे की तरफ रुख करके थूका ना जाए, बंदे परवाह नहीं करते, सख्त गुनाह है। और पाक नबी मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काबे की बेहुरमती से बचें, काबतुल्लाह हुर्मत वाला घर, लिहाजा जो काबे को बेहुरमत करना चाहेगा अल्लाह उसे बेहुरमत करके कैनात में रखे। मिसाल मौजूद है, दूर जाने की जरूरत नहीं, सूरतुल फील में अल्लाह रब्बुल जलाल ने बयान कर दिया कि एक शख्स अबरा नाम का यमन से चला है काबे की बेहुरमती के इरादे से, काबे को गिराने के लिए। खालिक के लफ़ज़ ने फरमाया अलम तरा कैफ, सोने हबीब वो सब एक है कैफा के हाल कीता सब असहाबुल फील को जिहड़ा हाथियों का लश्कर लेके आया, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वारसल अलैहिम तैरन नबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। ऐसा किया हमने कअस्फिन माकूल। थ्रेशर दे विच जिस वक्त फसल सटेंदे ना अस गंदम दी ते विचों निकलदा है किहड़ी शै
دانے الگ تو بھوسا الگ. قرآن کہتا ہے کعصف معقول، ہم نے یوں ان کو پیس دیا جیسے گندم کا بھوسا، نہ بھوسا بنا کے رکھ دیا. یہ شخص کون تھا؟ ابرا، جس نے مصنوعی کعبہ بنانے کی یمن میں کوشش کی اور یمن کی دھرتی پر اس مکہ المکرمہ والے کعبے کے بغض میں آ کے کہتا ہے لوگ مکے کیوں جاتے ہیں، یہیں یمن میں طواف کریں، گھر میں بھی کمرہ نما بنا دیتا ہوں، کعبہ نما کمرہ، طواف کریں. کروایا بھی، شروع بھی کروایا. ایک غیرت مند ملت ابراہیمی کے جوان کو جلال آیا، اس کا کعبہ تو ہوئے جنہیں ابراہیم خلیل اللہ بنا کے گئے ہیں، وہ بدبختہ تیرا بنایا کوٹھا کعبہ بن سکتا ہے. اس نے جا کے اسے نجاست آلود کر دیا اور اسے غصہ آیا، کہا کعبے کو میں گراؤں گا، مکے والے کعبے. ہاتھیوں کا لشکر جرار عظیم الشان فوج لے کر مکہ المکرمہ کی طرف بڑھا. منا اور عرفات کے مابین ایک وادی آتی ہے جس کو وادی محصر کہا جاتا ہے حدیث میں. آج کل کچھ حجاج کرام کے خیمے وہاں پر بھی لگتے ہیں. وادی مجبوری ہے کیونکہ وسعت اتنی ہو گئی ہے، تعداد تنگی کے پیش نظر وہاں لگایا جاتا ہے. حالانکہ وادی محصر سے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اس وادی سے گزرو تیز قدموں سے تیزی سے گزر جا کرو. یہ وہ مقام ہے جہاں پر اصحاب فیل پر اللہ کا عذاب آیا. اصحاب فیل والے ابرا نے آ کر عرفات کی وادی میں غلام چرا رہا ہے اونٹ، جن میں سے 200 اونٹ ہیں. حضرت عبد المطلب سردار مکہ المکرمہ کو پکڑ لیے، گرفتار کرا لی. اطلاع کعبۃ اللہ میں مکہ المکرمہ میں پہنچی، عبد المطلب تیرے اونٹ گرفتار ہو گئے. ایک اجنبی شخص ہے ابرا، یمن کا بادشاہ اپنے آپ کو گورنر کہتا ہے. آپ تشریف لے گئے، فرما میرے اونٹ پر چھوڑ رہے. کیا سیانا بندہ سمجھے کہ عبد المطلب تو جناب مکے کا بہت بڑا رئیس ہے، سردار مکہ ہے، قریش کا جناب بانی بھی ہے، سردار بھی ہے. میں کعبے نو ڈھاون واسطے آیا تو کعبے دے بچاؤ والی گل کوئی نہیں کیتی، تو ووٹ چھڑاون والی گل کی. آپ فرمایا کعبہ اس ہے، وہ جانے تو وہ کعبہ جانے. چند دی نسبت سادے نال ہے، اصل اپنے اونٹ چھڑاون آئے. حضرت عبد المطلب پاک واپس اپنے اونٹ لے کر مکہ المکرمہ میں آئے. قریش نے کہا جناب کیا معاہدہ کر کے آئے ہو؟ فرمایا تیار ہے کعبے کو گرانے کے لیے. انہوں نے کہا پھر بندوبست. فرمایا ایسا نہیں، حفاظت کو دے ذمہ دے دا گھر ہے. ہمیشہ ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں؟ جتنا بھی گیا گزریا بندہ ہوئے اپنے گھر کی حفاظت. اور سونے نبی نے فرمایا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کوئی بندہ اگر شہید بھی ہو جائے، جان بھی دے دے تو مرتبہ شہادت پا لیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے گھر کی حفاظت کی. برادران اسلام، نبی کے نام فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جناب عبد المطلب نے کہا کعبہ جانے، کعبے والا پروردگار جانے. جب یہ بات کعبے کے غلاف کو پکڑ کر میرے مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا جان نے کہی، عرش والے نے ایسی لاج رکھی. فرمایا جب گھر ہمارا ہے میرے مصطفیٰ کے مبارک دادا جان، پھر آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھنے تو دیجئے نا. آگے بڑھا، وادی محصر میں آیا. اللہ کریم فرماتا صلی علیہم طیرن ابابیل، اصل لشکر بھیجیا ابابیل کا. مکایا ہاتھیاں، ہر ہاتھی سوار ہوں گے. سمندر دی طرفوں اڑیا ایک پرندہ، ایک پرندہ کعبے دا محافظ پرندہ. رب جدوں کام لینا چاہے تو وہ سپاہی بڑے تگڑے ہیں، وہ دی فورس بڑی مضبوط ہے. نمرود جیسے انہوں مچھرہ تو مروا چھوڑے اور کعبۃ اللہ نو گراون والے ابرا نو جناب ابابیل تو مروا چھوڑے. اے وہ دی شان کبریائی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ نے فرمایا فجعلہم کعصف معقول، کعبۃ اللہ کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے والا فرمایا یوں کچلا جاتا ہے جیسے ہم نے اصحاب فیل کو کچل کے رکھ لیا. اور نبی نے فرمایا ہر کنکری جڑی ابابیل دے چونجے چاہیے. وہ دی مقدار علماء نے لکھی ہے چنے دے داڑے نالوں موٹی کوئی نہ. چنے کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اور وہ
ایک ایٹم بم تھا، میزائل تھا، جس کی چوٹی پہ لگا تو اندر سے ہر شے چیر کے ختم کر دیا، اور نامینیٹ بھی تھا، ہر ایک کا نام ہر کنکری پہ لکھا ہوا تھا لشکر میں، وہ قادر لکھوا چھوڑے، لشکر تو کم لیل، یہ اس کی شان کبریائی ہے۔ اللہ رب الجلال جل مجدہ الکریم نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کو پاک کرنے والے، ابراہیم کعبے کو بنانے والے، دن قیامت کے جب کعبۃ اللہ اللہ کی عدالت میں اس کو لایا جانے کے لیے حکم ہوگا، حدیث کے الفاظ یہ ہے بروز قیامت اللہ اپنے 7 لاکھ مقرب ترین فرشتوں کو بھیجے گا۔ کتنے فرشتے؟ کوئی آ جاوے تو کم بن سکتا ہے، لیکن عزت شان میں کامنی ہے کعبۃ اللہ دی 7 لاکھ مقرب ترین فرشتہ۔ اور وہب بن منبہ کہتے ہیں جناب یہ روایت تورات میں میں نے خود پڑھی ہے، فرماتے ہیں جو تورات موسیٰ کلیم اللہ پر اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی، فرما اس کتاب کے اندر، چونکہ یہ وہب بن منبہ پہلے تورات کے عالم تھے، یہودی تھے، بعد میں اللہ کریم نے ان کو اسلام کی توفیق دی، فرما یہ روایت میں نے خود پڑھی کہ اللہ پاک بروز قیامت 7 لاکھ مقرب ترین فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہو، سونے کی ایک زنجیر۔ عرش والے کا حکم ہوگا جاؤ فرشتوں کعبے کو ان زنجیروں کے ساتھ باندھ کر جکڑ کر محشر کے میدان کی طرف لے آؤ، محشر کے میدان میں کعبۃ اللہ کو لے آؤ، فرشتے آ جائیں گے۔ چلیے بھئی اللہ کا حکم ہے، ایک فرشتہ نہیں، کتنے فرشتے ہیں؟ 7 لاکھ مقرب ترین فرشتہ آئے ہیں کعبۃ اللہ کو اکرام و اعزاز اور انعام کے ساتھ، یہاں مکہ المکرمہ سے مقام قیامت جہاں حشر بقا ہے وہاں کھڑا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کعبہ کہے گا ایسا نہیں جانا، خدا حکم مفر مکر دی گنجائش ہی نہیں ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ عرش اعظم سے صدا آئے گی کعبہ تیری تمنا کیا ہے؟ اللہ میں اس وقت تک اپنا مقام نہیں چھوڑنا چاہتا جب تک میری تمنا نہ پوری ہو جائے۔ خالق العزت کی طرف سے آواز آئے گی کعبۃ اللہ تیری کیا تمنا، تیری کیا فریاد ہے؟ سونے نبی علیہ السلام کے غلام کعبۃ اللہ کرے گا اللہ میرے جتنے پڑوسی ہیں اہل ایمان، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں، مکہ المکرمہ کے مبارک قبرستانوں میں جن کی مبارک قبریں ہیں، مالک کائنات ہر پڑوسی پہ حق ہوتا ہے۔ سونے نبی نے فرمایا الجارو حق، پڑوسی دا حق ہوتا ہے۔ اللہ میں کعبہ انہاں دا پڑوسی، یہ میں کعبے دے پڑوسی، بے آسرا چھوڑ کے اہل مکہ اہل ایمان کو میں پرجاما تیرے مقصد دے میدان انہاں دا کے بڑسی، مالک سب کو پہلے انہاں نو اٹھا لو، اے اللہ کریم ان کو اٹھا، میری سفارش پر ان کی بخشش کا اعلان فرما، میرے پڑوسی ہیں تو میں اپنے پڑوسی بخشوا کے جانا چاہتا ہوں، اے اللہ ان کی بخشش کا اعلان کرا، اے پاک ان کے پروردگار ان کی بخشش فرما۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا حق تعالیٰ کی طرف سے، پیغام ہے یہ صدا ہے، کرم اس کا جوش پہ ہے، کعبہ تو نے جو مانگا مل گیا، بخشش ہو گئی ان کی۔ یا اللہ ان کو توفیق دے، جیسے زندگی میں انہوں نے آ کر کعبے کے ارد گرد چکر لگائے تھے اور یہاں حج کے موقع پر انہوں نے پڑھا تھا لبیک اللہم لبیک، صحیح پڑھ، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ صدائیں اللہ ان کی زبانوں پہ جاری فرما دے، کیونکہ ایسا کرنا ہے معاشر والا تو انہیں چپ چاپ نہیں جانا، جلوس کی شکل ہے تو جانا، یا اللہ جلوس کی شکل میں یہ کیا جا لے کے جا رہے ہیں کعبۃ اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم فرمائے گا فرشتے کعبۃ اللہ تک میرا پیغام پہنچا، ہم نے اس کی عرضی قبول کر،
چال ہوں 7 لاکھ فرشتہ دن جناب چلیے معاشر کے میدان میں کعبۃ اللہ پھر عرض کرے گا ایسا نہیں جائیں ہم نہیں جائیں گے. اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں پوچھو ہون کی ڈیمانڈ ہے توجہ ہے جناب. اب کیا کعبے کا سوال ہے اور تمنا کیا ہے اب کیوں نہیں جانا چاہتا کعبہ. آواز آئے گی حضرت پاک بن مزدہ فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صدا تھی مکے والے میرے پڑوسی اٹھا لیے جائیں گے. حضور نے فرمایا ان کے چہرے چمکدار نور سے روشن کر دیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس دن دو کام ہونے کنا دے چہرے سیاہ ہونے تے کنا دے چہرے سفید نور نال روشن. فرمایا ان کے چہرے سفید کر دیے جائیں گے اور ان سب کو احرام کرنا دیے جائیں گے. احرام بھی نور والے اور کعبۃ اللہ کہ ارد گرد یہ جمع ہو جائیں گے تلبیہ پکاریں گے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی. سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ کہے گا چل اب کہے گا نہیں یا پاک پروردگار ابھی بھی کعبہ حرکت میں نہیں آیا. عرش والا پاک پروردگار فرمائے گا پوچھو کیا چاہتا ہے کعبہ. حکم ہوگا اب کعبے کے الفاظ سنیے اللہ جب تک میرا حق نہیں دیا جائے گا میں نہیں جاؤں گا. پاک پروردگار عرش کریم کے مالک کی صدا آئے گی تیرا حق ہم ضرور دیں گے تو مانگ تو صحیح. آج تو اپنا حق مانگ سوالی بن اس بیٹھے ہی حق پورا کرنے واسطے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. کعبۃ اللہ سوال کیا کرے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کہے گا اے اللہ پاک تیرے جو گناہگار بندے دور دراز سے چل کر زندگی میں کبھی بھی آئے تھے یہاں کعبے کی فضاؤں میں اکٹھے ہوئے تھے گرد غبار آلود ان کے جسموں پہ پڑا تھا سفر کی تھکاوٹ تھی بے شمار کئی ہزار میلوں کی دوری کا سفر کر کے معاذ اللہ میں تیرا گھر ہوں میری زیارت کے لیے اے پاک پروردگار تیرے جلووں کی جھلک کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. مالک لم یزل اعلان کر وہ اپنے اہل و عیال مال و متاع سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے تھے. مالک کائنات جب تک تم گناہگاروں کی بخشش کا تیرے عرش بلند سے اعلان نہیں ہوتا اساں اپنی تھار نہیں چھوڑنا اساں اپنی جگہ تو نہیں چھوڑنا. اللہ کریم کی طرف سے صدا آئے گی میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کرنی. اللہ کریم فرمائے گا میں نے ان کے حق میں یعنی ان گناہگاروں کے حق میں جو کبھی آئے تھے کعبۃ اللہ میں نے تیری سفارش اور شفاعت قبول کر لی ہے. اے کعبہ چل کعبہ کہے گا میرے مالک مولا ہوں بھی کلیا نہیں ٹرنا جتوں جتوں کوئی کبھی آیا ہی انہوں جمع کر اس کو لے آ. اے پاک پروردگار پھر اسے احرام وہی نور والا پہنا اور پھر وہی دو احرام کی چادریں ہوں بدن پر اور زبان پر تلبیہ جاری ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ صدا ان کی زبان پر پھر سے جاری فرما. پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے والے فرما اپنے آپ پر اپنے مقدر پر رشک فرما. نیت تیری ٹھیک تھی نا کعبے آنے کے لیے فرما میری طرف سے اب کعبے کی سفارش کی قبولیت کی مہر لگائی جا رہی ہے. جس نے کبھی کعبۃ اللہ کو ایمان کی نظر سے دیکھا شرط ایمان دیئے ورنہ بھوجال ہزارہ باری گئے کیا ایمان نو بے لائے کوئی انہوں نیکی ملنی کوئی نیکی نہیں کیونکہ ایمان نام ہے مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. حضور دی محبت کا نام ایمان ہے. بغض قرآن روح ایمان جانے دی حسب حب رحمت للعالمین سادے یار دی محبت جس سینے میں ہوئے گی انہوں نے کعبہ لے کے اللہ کی بارگاہ میدان حشر جائے. برادران اسلام کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے لیے یہ تو بہانہ بنایا ابراہیم اپنی ذریت کو لے ساتھ بیوی ہو ساتھ وہ اکلوتا بیٹا
اس وقت تھا بھی اکلوتا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت باسعادت بعد میں ہوئی. حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اکلوتے ہیں اور شب و روز کی شب بیداریوں کی دعا کا سبب ہے. ہر وقت خلیل کی دعا پر اور بڑھاپے میں سفیدی اتر آئی، سر کے بالوں میں بھی چاندی اتر آئی، داڑھی کے بالوں میں بھی. اور سب سے پہلے اس روئے زمین پر اگر کسی کے بال سفید ہوئے ہیں تو وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. آپ نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک یہ کیا ہے سفیدی، یہ کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم جی عزت کا وقار کا یہ علامت ہم نے بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا پھر اس وقار میں مزید اضافہ، اس وقار میں مزید اضافہ فرما. یہ پہلے انسان ہے اللہ کے سچے جلیل القدر پیغمبر جن کے بالوں میں سفیدی آئی. اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے کسی کے بال سفید نہیں تھے. یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں آپ نے پھر دعا فرمائی مالک اگر یہی وقار ہے، فرما ہاں سفید بالوں سے مالک اتنی حیا فرماتا ہے. اللہ رب ذوالجلال جیسے کماری بچی حیادار کسی اجنبی جوان سے حیا کر کے پردہ کر لیتی ہے، نقاب اوڑھ لیتی ہے، فرما اللہ کی رحمت کو حیا کی ہے ان سفید بالوں سے. پاک پروردگار فرماتا ہے ان سفید بالوں کی لاز رکھتے ہوئے ہم اپنے بندے کی مغفرت فرمائیں. ابراہیم خلیل اللہ چلے. اب آبادی کا سبب بن رہا ہے مکہ المکرمہ، وہ مبارک شہر جس کو اللہ کریم نے رحمتوں کا مسکن بنانا ہے. سید الانس والجان مدینے کے سچے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے شہر آباد فرمانا، کیونکہ پہلے تو آئے گی شہر تھا ہی نہیں، یہاں پر کوئی شہر نہیں. ابراہیم خلیل اللہ آ گئے. حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ ہی جانے تھی یہ قافلہ مختصر سا تھا. ایک ابراہیم خلیل اللہ تھے، ان کے ساتھ دو جانے، ایک بچہ اور ایک بچے کی ماں. لیکن لانے والا پیغمبر ہے، جو لایا جا رہا ہے وہ بھی پیغمبر ہے. اور زوجہ محترمہ ابراہیم کی زوجہ ہے، ایک نبی کی بیوی ہے، وہ دوسرے نبی کی اماں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ کی عمارت بھی نہ تھی طوفان نوح کے وقت اٹھا لی گئی ساتھ، لیکن نشان بنیادیں تھے اور قرآن نے ان بنیادوں کی طرف اشارہ کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ کریم کے جلیل القدر نبی نے آ کر دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی. اللہ میں کعبے کا گواہی بنا کے جا رہے ہیں اپنے ذریت کو، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو کعبے کا پڑوسی بنا کے جا رہا ہوں. ان بیتک المحرم، ہر پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہوتا ہے. ان پر حق کعبے کا ہے، کعبے کا ان پر حق ہے. اللہ کعبے کے فیض سے ان کو محروم نہ رکھنا اور ان کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو آباد رکھنا. ابراہیم خلیل اللہ نے اب جب یہ بات فرمائی تو ساتھ ہی کہا بنا لِأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ اس کعبۃ اللہ کو میری ذریت کی بدولت نماز سے آباد رکھنا. لِأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازی بنا ان کو. اللہ ان کو نماز کی توفیق دے. ذرا میں یہ سوچا تو صحیح سوچئے، اولاد دے حق کے جیسی دعا میں پتہ ابراہیم تو بد کے کسی سونے باپ نے کبھی نہیں کی تھی جیسی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی. ربنا لِأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جس باپ نے خود نہیں پڑھنی اس پتر واسطے نمازی پڑھن دی دعا کنے کرنی؟ انہوں نے اپنا ضمیر ہی اندر سے ملامت کرے گا، وہ آپ پڑھتا نہیں، وہ دے واسطے تیری دعا کنے قبول ہونی. لیکن خلیل اللہ دعا کر رہے ربنا لِأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کعبے کے پڑوس میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کعبۃ اللہ ان کی وجہ سے آباد فرما دے. یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرے گھر کے پڑوسی ہیں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، دوسری دعا یہ ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے. اس گھر کی محبت بھی ہو، گھر دے پڑوسیاں دی محبت. اللہ کعبۃ اللہ کے پڑوسیوں کی محبت. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، ذرا چشم تصور میں دماغ میں ایک لمحے کے لیے توقف کے ساتھ رک کے سوچئے کہ وہ پاک پروردگار جل مجدہ الکریم نے جس کو کلمہ رسول پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جو بندہ دنیا کے جس خطے میں بھی ہو، یارو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے تمنا ضرور رکھتا ہے، چاہے جتنا گناہگار بھی کیوں نہ ہو، مالک دم نکلنے سے پہلے کعبۃ اللہ کی زیارت کا شرف عطا فرماتا ہے.
ہمیں کعبۃ اللہ کے پھیرے کو طواف کو سعادت روضہ رسول کی آمد یہ نصیب فرما دے. یہ مسلم کی تمنا ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ کعبہ مرکز ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ وہ گھر جس کو اللہ کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ. کعبہ کہاں ہے؟ ببکہ. بکہ اصل میں ہے مکہ. یہ دو نام ہیں عربی لغت میں دونوں استعمال ہوئے ہیں. مکہ مکہ ہی کا نام ہے. خالق کے لفظ نے فرمایا مبارکن کو گھر برکت والا. گھر میں لگی کیا ہے؟ اینٹیں ہیں, چھت بھی ہے, فرش بھی ہے. کیا اس چار دیواری کا نام کعبہ ہے؟ یہ نہیں تھا تو کیا کعبہ نہیں تھا؟ نہیں. اس کی بنیاد تو فرشتے رکھ گئے تھے. آدم علیہ السلام روئے زمین پر پہلا قدم ٹکاتے ہیں, عرض کرتے ہیں مالک کائنات جنت میں جیسا منظر ہم نے بیت المعمور کے ارد گرد دیکھا تھا ویسا زمین پہ قائم کر دے. عرش والے نے فرمایا فرشتوں نوری خیمہ لے کے جاؤ. پہلا بشر زمین پہ اترا ہے. چاہتا یہ ہے وہی روحانیت, وہ سلوک و تصوف کی منزلیں, وہی جہاد پروردگار نصیب ہو جائے. فرمایا بنیاد رکھ. آدم علیہ السلام کی عبادت اور عبادتوں کا مرکز کعبۃ اللہ, یہی سب سے پہلا قبلہ اول اور روئے زمین کا سب سے پہلا گھر, کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس, یہ روئے زمین کا پہلا گھر ہے. ابراہیم دعا کر رہے ہیں فجعل افئدۃ من الناس, مالک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے. کشاں کشاں دنیا جاتی ہے, میں نے غریب سے غریب تر اور غریب ترین انسان دیکھے یارو بمشکل دہاڑی دار ہوتے ہیں, 100 روپیہ جوڑ کر زندگی میں سعادت پا لیتے ہیں. اللہ کریم ان کو شرف عطا فرماتا ہے. یہ مال و منال سے کیوں نہیں جاتا؟ اس کے لطف جلال کی وجہ سے, لطف جمال کی وجہ سے آتا ہے. یہ مالک کائنات اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم اپنے بندوں پہ جب راضی ہوتا ہے تو کرم کی انتہا کر دیتا ہے. اور میں دیکھیا اپنی گل نہیں کر رہا, مسجد حکام اور مسجد امام علماء بالخصوص جو جھاڑو بردار جو بھی مسجد کا خدمت گزار ہوگا نا, دل چراغ کر لے اللہ کعبۃ اللہ کی زیارت شرط کرو, کیونکہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں کائنات ساری کی مسجد ہے. تو جو ان کا خدمت گزار بن جائے نا, ان کے گرد و غبار کو صاف کرنے والا مالک کسی کی محنت رائے گا نہیں کرتا. اللہ لا یضیع اجر المحسنین. قلیل جی تھوڑی جی تنخواہ دیے مشکل گھر کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ کریم ایسے جناب والا اسباب پیدا کر دیتا ہے. عمرے بھی کر لیتے ہیں, حج بھی کر لیتے ہیں. یہ ان کے تنخواہ کی بات نہیں ہوتی, یہ مالک مزدوری اور اجرت دے رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کبھی جو جھاڑو لگائی ہے نا, آ جا میں کعبۃ اللہ کے پھیرے تیرے مقدر میں لے کر. برادران اسلام, یہ اللہ کریم کی طرف سے. اور جس بندے کی میں قرآن مجید میرے سامنے پڑھا ہے, کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو, بندہ دل سے کرے. شرط یہ ہے دل. حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ کا آ کر طواف کیا, پہلا چکر لایا تو ایک نابینا دعا پہ منگے یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما. بڑی گریہ زاری کے نال حجاج اس چکر سے بھی سنیا, دوسرے چکر سے پھر سنیا, تیسرے چکر پر آ کر حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم جس کے ظلم کی مثالیں جناب میں مشہور ہے, سینکڑوں صحابہ رسول کو شہید کرنے والا حجاج بن یوسف, اس نے ظلم کے بازار گرم کیے تھے, مگر کعبۃ اللہ کا آ کر طواف کر رہا ہے. ایک نبی نے کو دیکھا دعا مانگ رہا ہے, 7 انوکھے انداز میں. اللہ 20 سال ہو گئے میں تیرے تو مانگ رہے ہیں, میرے اکھاں دی بینائی اللہ فرما دے, لیکن 20 برسوں میں میری دعا پر ابھی اجابت اور استجابت سے مجھے نوازا نہیں گیا. حجاج بن یوسف اس کا جیسے جابرانہ متکبرانہ انداز اور لہجہ تھا, کعبے کی حویلی میں بھی کھڑے ہو کر کہا او نبی نے کیا مانگ رہا, کہا آنکھیں مانگ رہا, کس سے مانگ رہا ہے, کہا رب سے مانگ رہا, کہا کتنے عرصے سے, کہا 20 سال سے, کہا ملی کہ نہیں ملی, نہیں ملی, کہا ابھی تک تو نہیں ملی, کہا 2 چکر مکمل, تیسرے پہ تجھ سے بات کر رہا ہوں, بقیہ میرے 4 چکر ہو راندے نہیں.
وہ کر کے 7واں چکر میں پورا بعد میں کروں گا، تیرے اگر آنکھیں تجھے بینائی نہ ملی تو تیری گردن پہلے اتاروں گا۔ یہ بات جب حجاج بن یوسف نے دوران طواف کہی، اب نابینے نے پروردگار سے وہ صحیح کنیکشن جوڑیا، جڑا تھوڑا بہت جناب کدوں ویک سی کنیکشن نا وہ صحیح کر کے جوڑیا۔ مالک کوئی گل نہیں، 20 سالہ میں منگی رکھی تو نہیں عطا کیتیاں، یا اللہ کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا۔ یہ تو وہ ظالم ہے جس نے سعید ابن جبیر کی گردن پر جس وقت تلوار چلائی تو اس وقت تابعی رسول حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مالک کائنات مجھے وہ آخری بندہ بنا دے جو حجاج بن یوسف کے ظلم کا شکار ہو، میرے بعد کسی پر ظلم نہ کر سکے، اس کو دنیا سے اٹھا۔ یہ حجاج بن یوسف ابھی یہ بات نابینے نے عرش والے کی بارگاہ میں کہی، مالک میری تو خیر نہیں، اگلے 4 چکریں جو وقت دی مہلت نہیں، اے پاک پروردگار بینائی دے دے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں۔ ابھی ایک چکر بمشکل پورا ہوا تھا، کرم ہو گیا، آنکھوں کی بینائی مل گئی۔ 7ویں چکر میں حجاج بن یوسف رکا، کہا سنا کہ جناب اکھی روشن فرما 20 سال پہلے تو منگل لگے، روشنی نہیں ملی، آج یک دم یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا، کہا تعلق کنیکشن صحیح پوائنٹ سے نہیں سے جوڑے۔ جب کنیکشن اللہ سے حقیقی دل سے بندہ جوڑ لیتا ہے، غریب سے غریب ترین کیوں نہ ہو مالک کرم کرتا ہے، اسے حج بیت اللہ کی سعادت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، یا اللہ فجعل فئدۃ من الناس، آخری بات کروں، اگلا جملہ اس آیت میں فرما برزقکم من الثمرات، دال ساگ نہیں مانگی، برزقکم من الثمرات، پھل فروٹ دے، مالک ان کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما۔ ہمیشہ شان والے پروردگار دا مقامی شان والے نبی جان لیں، پتا تھا کس کی بارگاہ سے کیا کچھ مانگنا ہے۔ بندے بعض اوقات سوڑے دل لالا دل جان لائے تھوڑی چاہیے یہ چیز ہم عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام امت مصطفیٰ کو ملت ابراہیمی سمجھ کر یہ طریقہ بتا گئے ہیں، فرما معمولی نہیں، وہ خود غیر معمولی ہے، فرما وہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ جب اس تبارک کا متعال یا ذوالجلال والاکرام سے کچھ مانگنا ہے تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ حالانکہ مکۃ المکرمہ میں خود باغات، طائف یا ارد گرد باغات میں، لیکن شہر مکہ میں وہ پہاڑی پہاڑ، ہر طرف سے دیکھیں خشک پہاڑ ہے، لیکن ابراہیم دعا کر رہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، مالک پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ فطرت حیران کری ہے، کہاں کھڑا ہے اور کس سے مانگتا ہے؟ تقدیر کھڑی مسورائی، کہا یہ نہ دیکھ کون کھڑا ہے، کس سے مانگتا ہے یہ دیکھ، کہاں کھڑا ہے اور کس سے مانگتا ہے۔ مانگ ہو رہا ہے جس سے بہتر مانگنا کہنا آپ نے کسی کو نہیں آتا، اور مانگ اس سے رہا ہے جس کے لطف و کرم کی انتہا ہی نہیں ہے، جس سے بہتر دینا کہنا آپ نے کسی کو نہیں آتا۔ فرمایا یہ رب ذوالجلال سے مانگ رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور فاتح میں میرپور خاص کے کیلے دیکھو، میرپور خاص سندھ دے کیلے، یہ کیوں دعائے خلیل کی تاثیر ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، سٹیکر لگا ہوا تھا میرپور خاص۔ جناب والا یہ اللہ رب ذوالجلال جب بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں، ہمارے ہاں پھل پیدا ہوتے موسم کے لحاظ سے، لیکن مکۃ المکرمہ مدینہ المنورہ میں بے موسم پھل بھی مل جائے، ہر موسم کے پھل آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ خلیل اللہ کی دعا کی تاثیر ہے۔ اور جب مکۃ المکرمہ کی میونسپل کمیٹی کی حدود میں دنیا کا کوئی بھی فروٹ داخل ہوتا ہے، اللہ اس میں دعائے خلیل کی تاثیر شامل ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ابراہیم علیہ السلام بتا کے گئے اور مدینے کے سلطان نے تو کمال ترجمانی کی۔ حضور فرمایا جنت منگو تو وہ بھی جنت دیا ہے نا 8 درجے، فرمایا معمولی جنت نہیں منگنی، 8 بہشتیں اللہ نے بڑھائی ہیں، سب تو اعلیٰ منگنی۔
اپنی امت کو بتایا سب سے اعلیٰ جنت مانگو. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. مالک کائنات میں فردوس والی جنت مانگو. یہ کی حکمت ہے بھئی جنت تو ساری ہیں. پہلی جنت عدن بھی اسی کی، جنات النعیم بھی اسی کی، دار القرار بھی اسی کا، دار السلام بھی اسی کا، دار الخلد بھی اسی کا، یہ 8 جنت الماوا بھی اسی نے پیدا فرمائی. یہ ساری بہشتیں اور جنتیں اللہ کریم ہی کی تخلیق ہیں. پہلی جنت سے لے کر آخری جنت تک ہر جنت اسی مالک کائنات کی تعمیر و تخلیق، اسی پروردگار کے امر کن سے تخلیق کی گئی ہے. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلیٰ جنت منگو. بلال حبشی پوچھیا سونیا اعلیٰ جنت دے وچ کیڑی شے ہونی ہے؟ فرمایا خود حبیب رب الرحمان ہونا ہے، مدینے دا سچا سلطان ہونا ہے. لہذا اعلیٰ جنت منگو. میرے گواڈی تو پڑوسی بن کے راسو نا میری امت. فرمایا رب سے یہ جنت مانگو. جب یہ جنت عطا ہو جائے گی نا تمہیں ہر گھڑی پھر مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے کیفیات اور لمحات بھی میسر ہوں گے. اللہ کریم ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے مالک کائنات راضی ہو اور جنت الفردوس ہمارے مقدر میں لکھ دے. اللہ کریم ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا